بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اصول الإيمان کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ہم چوتھے حصے پر بات کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اسے بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اصول ایمان کے دروس جب ہم آغاز کرتے ہیں تو مقدمے کے طور پر ان دو آیات اور اس حدیث سے دروس کا آغاز کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بلندی درجات جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت اور شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایمان اور علم کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر ایمان کے علم کبھی علم نافع نہیں ہو سکتا، اور بغیر علم کے ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ وہ کون سا علم ہے جس سے ایمان اور بلند درجات دونوں جڑے ہوئے ہیں؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کلمہ توحید کا علم، اور کلمہ توحید کی شرطوں میں سے علم ایک شرط ہے، اس کے بغیر کلمہ توحید صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے بغیر علم کے، جب اس کو پتہ نہیں اس کا صحیح معنی کیا ہے، اور اس کے خلاف عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس عظیم حدیث میں اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ خیر اور تفقہ فی الدین، یہ دونوں بھی لازم اور ملزوم ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خیر کو فقہ فی الدین سے جوڑ دیا ہے۔ اگر دین میں فقہ نہیں ہے تو دنیا میں کوئی خیر نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی خیر ہے۔ یہ کون سا فقہ ہے اور دین یا شریعت کے اعتبار سے وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے خیر کو جوڑ دیا ہے؟ ہر دین کی اساس ہے، اور دین اسلام کی اساس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ علم ہے کلمہ توحید کا علم۔ اگر دنیا جہاں کے سارے علوم حاصل کر لیے ہیں اور فقہ حاصل کر لی ہے، لیکن کلمہ توحید کی صحیح سمجھ نہیں ہے، پھر تو کوئی خیر نہیں ہے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ کے لیے لازمی ہے کہ صحیح معنی سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور اسی کلمہ توحید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلمہ توحید کے صحیح معنی، کلمہ توحید کے ارکان، کلمہ توحید کی شرطیں اور کلمہ توحید کے تقاضے اور لوازمات بھی لازم آتے ہیں. اور اس کلمہ توحید کی لوازمات کو کہا جاتا ہے اصول الایمان، یا عقیدہ کا اصول بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح عقیدے کے لیے موحد ہونا کافی ہے، کہ کوئی شخص شرک نہیں کرتا تو کافی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے، جس کے بغیر کسی کا بھی عقیدہ درست ہو ہی نہیں سکتا. لیکن صرف یہ کافی نہیں ہے، اصول ایمان میں اور بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں کلمہ توحید کے ساتھ، بلکہ کلمہ توحید کا ایک بنیادی حصہ سمجھی جاتی ہیں. جب علماء بات کرتے ہیں صحیح عقیدے پر یا عقیدے کے اصول پر یا اصول ایمان پر، تو پھر کلمہ توحید سے اصول ایمان کی ابتدا ہوتی ہے اور بعض فقہی مسائل تک پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ آگے بیان ہوگا. تو اصول الایمان سب سے پہلے ارکان ایمان ہیں. پھر ایمان کی تعریف، ایمان کا معنی کیا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے اہل الجماعت کا عقیدہ کیا ہے. چوتھے نمبر پہ مسلمان حکمران فرما برداری کے تعلق سے اہل الجماعت کا کیا عقیدہ ہے، کیا موقف ہے. پانچویں نمبر پہ تکفیر کے تعلق سے اہل الجماعت کا کیا عقیدہ ہے. پانچویں نمبر پہ دوستی اور دشمنی، الولاء والبراء کے تعلق سے اہل الجماعت کا کیا عقیدہ ہے. چھٹے نمبر پہ کرامات اولیاء کے تعلق سے اہل الجماعت کا کیا عقیدہ ہے. ساتویں نمبر پہ دلیل اور استدلال کے تعلق سے اہل الجماعت کا عقیدہ. اس کے بعد وعد اور وعید کے نصوص پر اہل الجماعت کا کیا عقیدہ ہے. پھر بدعت اور اہل بدعت کے تعلق سے عقیدہ. اس کے بعد اہل الجماعت کا منہج بھی عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصل ہے. اور آخر میں 12ویں نمبر پر بعض متفرق مسائل، جس میں علماء اہل الجماعت نے اہل بدعت کی مخالفت کرتے ہوئے بعض فقہی مسائل کو بھی اصول ایمان میں شامل کر، جیسے کہ موضوع پر مسح کرنا ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کی بعض کتابوں میں اس مسئلے کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. تو یہ اصول الایمان ہے جو کلمہ توحید کے لوازمات میں سے ہے. 4 پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں تکفیر کے تعلق سے اہل الجماعت کا کیا موقف ہے. 5واں اصل اصول ایمان میں سے مسئلہ تکفیر ہے. تکفیر کا معنی کیا ہے، ہمارا موضوع کہ ہم کیا بات کرنا چاہتے ہیں. عام لفظوں میں تکفیر کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص پر یا کسی مسلمان پر کفر فتویٰ جاری کرنا اور اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دینا، اسے کہتے ہیں تکفیر. اور یہ مسئلہ بہت عظیم مسئلہ ہے. اہل الجماعت کے نزدیک یہ عام مسئلہ نہیں ہے، اس کے خاص ضوابط ہیں، اصول ہیں، جیسے کہ ہم آگے دیکھیں گے. اور تکفیر کے تعلق سے ہم اس موضوع کو آسان کرنے کے لیے، جیسا کہ پہلے بھی ان دروس میں گزر چکا ہے، ہم درس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تکفیر کے تعلق سے اہل الجماعت کا کیا عقیدہ ہے. دوسرے نمبر پہ عقیدے کا اصول کیوں ہے، مسئلہ تکفیر کا عقیدے سے کیا تعلق ہے، کیوں اصول ہے. نمبر 4. نمبر 3 اصول کس نے بنایا ہے. اور چوتھے نمبر پہ تکفیر کے تعلق سے اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے. سب سے پہلے
تکفیر کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ موضوع کو پھر آسان کرنے کے لیے ہم 4 چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تکفیر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہے، بغیر دلیل کے بات نہیں ہوگی۔ تکفیر اس کی جائے گی جس کی تکفیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ علم اور انصاف سے کام لیتے ہیں، عمومی طور پہ ہر معاملے میں، اور خصوصی طور پہ تکفیر کے معاملے میں خاص احتیاط برتتے ہیں، اور بغیر علم کے اور بغیر انصاف کے بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یقین اور سچ کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، اور چوتھے نمبر پہ تکفیر کے خاص اصول اور ضوابط ہیں، ان اصول اور ضوابط کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تکفیر کے معاملے کے تعلق سے بغیر دلیل کے بات نہیں کرنی۔ تکفیر اس کی کرنی ہے جس کی تکفیر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا اس مسئلے میں اجماع ہو، اور اجماع بھی دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے کافرو۔ تو اہل کفر تو موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو اہل کفر تو موجود ہیں، تو کافر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کافر قرار دے دے۔ وہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ، بس تم میں سے کافر بھی ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے مومن بھی ہیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھتا ہے۔ بعض لوگ یہ نہ سمجھیں جب اللہ نے فرما دیا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تو انسان مجبور ہو گیا ہے، اب اس نے کافر ہونا ہی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میں سے کافر بھی اور تم میں سے مومن بھی ہیں۔ جو کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کفر کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو ایمان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجیں، اپنی کتاب نازل فرمائی لوگوں کے ہدایت کے لیے، اگر کوئی خود منہ موڑ لیتا ہے اور گمراہ کفر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا میں کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں، دونوں قسم کے لوگ ہیں، اور اہل کفر کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو اصلی کافر ہے، جو کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے، جیسے کہ یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہیں۔ دوسری قسم کے وہ کافر جو اسلام قبول کرنے کے بعد یا مسلمان ہونے کے بعد دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، جسے مرتد بھی کہتے ہیں، اور ہمارا یہی موضوع ہے۔ تکفیر یعنی کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ جاری کر دینا، وہ یہ کہہ دینا کہ فلان کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو کافر وہ ہے جس کے کفر ہونے کی دلیل ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے جو بھی کسی پر کفر فتویٰ لگاتا ہے تو اس میں سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرئ، کوئی بھی شخص قال لاخیہ، اگر اپنے بھائی سے کہتا ہے، یعنی مسلمان بھائی سے، یا کافر، اے کافر، اس پر کفر فتویٰ جاری کر دیا، اس نے اسے کافر کہہ دیا، فقد باء به احدہما، ان دونوں میں سے ایک کافر لازمی ہے، یا تو کہنے والا یا جسے کہا جا رہا ہے۔ کفر کی بات اتنی سخت بات ہے، منہ سے اگر نکلتی ہے اور کسی کو متعین کر دیا جاتا ہے، اب دونوں میں سے ایک کافر لازمی ہے شریعت کے اعتبار سے۔ ان کان کما قال، یا تو جو اس نے کہا ہے اس کے پاس دلیل ہے اور واقعی وہ کافر ہے جس کو اس نے کافر کہا ہے،
وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ، اگر ایسا نہیں ہے، بغیر دلیل کے بات کی ہے، تو کفر کا فتویٰ اسی پر واپس پلٹتا ہے اور وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس طریقے سے ہول سیل تکفیر کی ہے، افراد بھی، جماعتوں نے بھی۔ اس لیے مومن کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس حدیث کو آج کے درس میں یاد رکھ لیں، اپنے دل میں اتار لیں۔ ایک تو بغیر علم کی بات کرنا ویسے جرم ہے، بغیر دلیل کی بات کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور خصوصی طور پر کسی کی تکفیر کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ تو اسے یہ ثابت ہوا، اگر آپ کے پاس دلیل ہے، نص ہے یا اجماع ہے، تب تو کسی کی تکفیر ہو سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو اہل سنت والجماعت اس معاملے میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی عام معاملہ نہیں ہے۔ نص ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ٹھیک ہے، اجماع ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بغیر علم کی بات نہیں کرتے۔ تو اس لیے دوسری بات، سنت والجماعت کے نزدیک جو بہت ضروری بات ہے کہ وہ علم اور انصاف کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرتے ہیں، بغیر علم کی تکفیر نہیں کرتے، اور کسی پہ ظلم بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، وہ اس کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کیوں؟ إِنَّ السَّمْعَ، بے شک سننا، والبصر اور دیکھنا، والفؤاد اور دل، کل اولئک ان سب سے، کان عنہ مسئولا، سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور جو ہم کہہ رہے ہیں، سب سے سوال کیا جائے گا۔ تو اہل سنت والجماعت ہمیشہ علم کی اساس پر بات کرتے ہیں، بغیر علم کی بات نہیں کرتے۔ عمومی طور پر، خصوصی طور پر تکفیر کے معاملے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ اور انصاف کے تعلق سے آیت کریمہ کا چھوٹا سا حصہ میں نے بیان کیا ہے، ورنہ اس میں تو بہت ساری آیات ہیں، بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الانعام میں، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، تو انصاف لازمی ہے، کیونکہ وعید کیا ہے؟ اگر ظلم ہو گیا تو وعید کیا ہے؟ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، تو کفر واپس پلٹتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اہل سنت والجماعت تکفیر کے معاملے میں یقین اور سچ سے کام لیتے ہیں۔ اگر شک اور شبہ ہو تو اپنی زبان نہیں کھولتے، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، اور جھوٹا الزام بھی نہیں لگاتے۔ الزام تراشی ویسے حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور تکفیر کے معاملے میں تو اور یہ جرم بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، سورۃ النساء۔ اس میں ایک قصہ ہے، پیارا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو، لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، جو تم پر سلام بھیجے، کہے السلام علیکم، لست مؤمنا، تم مومن ہی نہیں ہو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے متاع میں سے کچھ چاہتے ہو۔ ایک عربی کا گزر ہوا بکرے چراتے ہوئے، تو بعض صحابہ نے اسے دیکھا، تو اس شخص نے کہا السلام علیکم، تو بعض صحابہ نے کیونکہ اسے پکڑے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے،
اور جو اس کا مال متاع جو اس کی بکریاں تھی جو چرا رہا تھا وہ ساتھ لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسے اس لیے قتل کیا. اس نے ہمیں کہا السلام علیکم. کیا نشانی تھی مسلمان کی؟ سلام بھیجنا نشانی تھی، السلام علیکم. یہ بعض بات میں اذان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر حملہ کرنا چاہتے تو انتظار کرتے فجر کے وقت. اگر اذان سن لیتے تو واپس پلٹتے، اور اذان نہ سنتے تو پھر حملہ کر دیتے. اور انفرادی اعتبار سے کوئی آپ کو سلام کہتا السلام علیکم تو مسلمان ہی کہتے ہیں نا، کافر تو سلام نہیں بھیجتے نا. تو بعض نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلوار کے ڈر سے کہا السلام علیکم. تو اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. مت کہو اس شخص کو جس نے تم پر سلام بھیجا کہ تم مومن نہیں ہو. تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کے مال متاع سے کوئی چاہتے ہو کہ مال غنیمت میں مل جائے گا؟ اور اس میں فتبینوا 2 مرتبہ ہے فتبینوا اس آیت میں. وقت کا میں پوری آیت میں بیان کر دیتا کیونکہ ابھی ہم نے بات کرنی ہے، لیکن جو میں شاہد ہوئے دیکھیں کتنی سخت وعید ہے اور تہدید ہے کہ بغیر یقین کے بات نہیں کرنی. شک ہو گیا ہے اور قتل کر دیا ہے کہ مومن ہی کافر ہے، اس کی گنجائش شرعاً ہرگز نہیں ہے. دوسرا پیارا قصہ ہے متفق علیہ حدیث میں سے مسلم کا، میں نے یہاں پہ اس میں چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے. ایک جنگ میں اب دیکھیں جنگ کے دوران، پہلے قصے میں جنگ نہیں تھی، اب دیکھیں اچھا جنگ کے دوران دیکھیں ذرا معاملہ اور دیکھیں. جنگ جاری ہے اور ایک کافر نے کافی نقصان پہنچایا اہل ایمان کو اور کئی صحابہ کو اس شخص نے قتل کیا، شہید کیا. تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھا اور سبحان اللہ اس سے جب قتال ہوا تو سیدنا اسامہ اس پہ غالب آ گئے. تلوار اٹھے قتل کرنے کے لیے تو اس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ، جان بچانے کے لیے. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے وار کر اسے قتل کر دیا. جنگ ختم ہوئی، معاملہ پہنچا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، کیا اس شخص نے جب کہا لا الہ الا اللہ تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قال خوفا من السلاح. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص نے کہا تو ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن تلوار کی ڈر سے پڑھا ہے. اب تلوار سر پہ دیکھی پہلے پڑھ لیتا، جب تلوار سر پہ دیکھی موت سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے. قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا. کیا تو نے اس کے سینہ چیر کے اس کے دل کو کھول کے دیکھا ہے کہ اس نے واقعی دل سے کہا یا زبان سے کہا یا تلوار کے ڈر سے کہا؟ فما زال يكررها. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی جملے کو بار بار فرماتے رہے افلا شققت عن قلبه افلا شققت عن قلبه حتى تمنيت انی اسلمت یومئذ. یہاں تک کہ یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں، سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھتا، اتنی بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے اے اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت کے دن لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی، تب کیا کہے گا تو؟ میرے بھائی ذرا غور کریں، میدان جنگ میں، اور اس شخص نے طاقتور شخص تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے کافر تھا،
اور نقصان، یعنی کہ روایت میں سیدنا اسامہ عرض کرتے ہیں میں نے قتل کیا کیوں ہے؟ اب ذرا میری عرض تو سنیے میری. اس نے فلان 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 نام لے کے بعض صاحب کو قتل کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف میں تھوڑی سی نظر ثانی فرمائے، دل میں کچھ تھوڑی سی نرمی آئے. پیارے صحابہ کو قتل کیا اس بندے نے، اس ظالم نے. کیا فرمایا؟ افلا شققت عن قلبه، اسی جملے کو بار بار دہراتے رہے. کیا سینہ چیر کے تو نے دیکھا ہے؟ اس لیے اس نے قتل، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا ہے. میرے بھائی لا الہ الا اللہ جب انسان پڑھ لیتا ہے، اس کی جان، اس کی عزت، اس کے مال محفوظ ہو جاتی ہے. یہ کلمہ توحید کا نور ہے اور اثر ہے، اور اس کا یہ فائدہ ہے. تو یقین کے بغیر کسی کی تکفیر نہیں کی جاتی، شک کی بنیاد پر کافی نہیں ہے. اور قرآن کے تعلق سے معروف حدیث میں آیا ہے الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، الا کہ تم کفر دیکھو، کفر بھی بواح ہو، واضح ہو، جس میں شک کی گنجائش نہ ہو، اور تمہارے پاس برہان بھی ہو کہ اس حکمران نے کفر کیا ہے یا کفر یا قول کہا ہے. تو یہ بھی کسی کی دلیل ہے، یقین، شک نہیں، سنی سنائی پہ بات نہیں ہوگی، یقین. اور یہ حدیث ہمیں بار بار سامنے آئے گی کہ سچ کہنا ہی پڑے گا، جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے. یقین سے بات کرنی پڑے گی، شک کی گنجائش نہیں ہے. جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے، یا تو جیسے کہ اس نے کہا ہے یا اس پر واپس یہ تکفیر پلٹ جاتی ہے. چوتھے نمبر پہ نظم جماعت کا عقیدہ تکفیر کے تعلق سے خاص اصول اور ضوابط ہیں تکفیر کے، اور ان اصول اور ضوابط کی بنیاد پر ہی کسی کی تکفیر کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ضابطہ ہے یا اصول ہے تکفیر کا، وہ ہے ایمان اور کفر کا معاملہ. ایمان کی تعریف اچھی طرح جانتے ہیں، کفر کی تعریف اچھی طرح جانتے ہیں، اور ایمان کے تعلق سے بغیر علم کی بات نہیں کرتے. اگر ایمان میں غلطی ہو جائے تو پھر تکفیر میں غلطی لازم آتی ہے اور ظلم ہو ہی جاتا ہے. ابھی دیکھیں ایمان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ حصے ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان کا جو حصہ ہے، جو شعبہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور ایک روایت میں اعلاها، سب سے بلند لا الہ الا اللہ ہے. وادناها، اور سب سے پست جو ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا ہے؟ ایمان کی پوری تعریف سے ایک حدیث میں ہے. ایمان کی تعریف کوئی جانتا ہے؟ کون کرے گا ایمان کی تعریف؟ 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ پیچھے ساتھی بیٹھے آخر میں آواز پہنچا اگر پہنچتی ہے تو. ہوں ہوں 3 ہو گئے، باقی 2 ہیں. نیکیوں سے بڑھتا ہے، نافرمانیوں سے گھٹتا ہے. بارک اللہ فیک. قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. زبان کا قول ہے یا زبان کا اقرار ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. یہ ایمان کی تعریف ہے. کہاں سے لی؟ اس حدیث سے لیا ہے. آئے دیکھتے ہیں. قول باللسان،
فأفضلها قول لا الہ الا اللہ. آ گیا کہ نہیں قول؟ اچھا، اماطۃ الاذى عن الطریق، کسی مضر چیز کو ہٹا دینا عمل ہے، جسم سے عمل آپ نے کیا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ہاتھ سے یا پاؤں سے کیا جاتا ہے؟ دل سے. تو دل کا معاملہ بھی شامل ہو گیا کہ نہیں؟ تو زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور جسم سے عمل ہے. اچھا، یہ جو 60 یا 70 سے زیادہ حصے جو ہیں، جتنے حصے بڑھتے جائیں گے ایمان بڑھتے، جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوتا جائے گا. یہ ایمان کی تعریف ہے. اہل بدعت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایمان نہ تو بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایک ہی چیز ہے، یا ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ یہاں سے کو غلطی ہوئی ہے. دوسری حدیث دیکھتے ہیں، مزید تھوڑی وضاحت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، نہیں زنا کرتا زنا کرنے والا جب وہ زنا کرتا ہے جبکہ وہ ایمان کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی ایمان کی حالت میں زناکار کبھی زنا نہیں کر سکتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور شراب پینے والا جب وہ شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن، اور جب وہ چوری کرتا ہے تو ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبه وهو مؤمن، اور نہ وہ کوئی چیز چھینتا ہے جس کی طرف لوگ اپنے ہاتھ اٹھا کے دیکھتے ہیں جب وہ اسے چھینتے جبکہ وہ ایمان کی حالت میں ہو. متفق علیہ حدیث ہے. زناکاری گناہ ہے، شراب خوری گناہ ہے، چوری گناہ ہے، ڈکیتی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے سب. لیکن ایک چیز دیکھیں، ایمان کی نفی ہو رہی ہے کہ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے، نفی ہو رہی ہے. تو اس کیا مطلب کافر ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ مزید دیکھتے اگلی حدیث، مزید وضاحت دیکھیں. متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار، جہنم کے آگ سے نکلے گا. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ. وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں وزن شعیرہ، شعیرہ کہتے ہیں جو کے وزن کے برابر اگر کسی کے دل میں خیر ہے وہ جہنم سے نکلے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے یہ شخص بھی نکلے گا، یعنی سے خارج کیا جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ. وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے وزن کے برابر خیر ہے. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ، اور یہ بھی جہنم سے نکلے گا. کون؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ. وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، جس کے دل میں ذرے برابر، ذرے کے وزن کے برابر خیر باقی ہے، اسے بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. اور دوسری روایت میں آیا ہے وزن شعیرۃ من الایمان، خیر کی جگہ ایمان کا لفظ ہے، اور یہاں سے خیر سے مراد ایمان ہی ہے. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ دیکھیں زندگی میں اس نے گناہ کیا کہ نہیں؟ تھوڑے یا زیادہ کیے؟ نہیں، زیادہ نہیں، بہت زیادہ کیے. کہ ایمان کتنا باقی رہا؟ ذرہ برابر ایمان باقی رہا. عمل تو اس نے کیا کیا ہے؟ یعنی کفر کے سوا باقی سب کچھ کرتا رہے وہ. دیکھیں مصیبت، دیکھیں اگر کفر کرتے تو ذرہ بھی باقی نہ رہتا نا. تو کفر نہیں کیا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہے شاید اس نے چھوڑا نہیں ہے. لیکن ایسے شخص پہ بھی ایسا وقت آئے گا کہ اسے جہنم سے نکالا جائے گا. کیوں نکلا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. دوسرا رسول الضوابط، فعل اور فاعل
میں فرق کو جاننا تکفیر کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ترجعوا بعد کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا۔ وہ کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض الی آخر الحدیث، جبکہ تم ایک دوسرے کا قتل کرتے رہو۔ کفر ہے اور قتل ہے، ظاہر کیا لگ رہا ہے کہ قاتل کافر ہے، کیا خیال ہے؟ حدیث میں کیا نظر آ رہا ہے؟ لا ترجعوا بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تو کیا قتل کرنا کفر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ الحجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور جب دو گروہ مومنوں میں سے آپس میں اقتتال کریں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں آپس میں صلح کرو، الی آخر الآیہ۔ ہمارا شاہد یہیں پہ ہے وَإِن طَائِفَتَانِ من الکفار یا من المؤمنین، اللہ نے کیا فرمایا؟ سامنے دیکھیں، من المؤمنین، کیا کیا آپس میں؟ قتال کیا۔ ایمان باقی ہے یا باقی نہ رہا قتال کرنے سے؟ تو قتال بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ حدیث میں کیا تھا؟ قتال بھی ہے اور کفر بھی ہے، تو کیا کوئی تضاد ہے، تعارض؟ نعوذ باللہ۔ قاعدہ یاد رکھیں، اہل سنت جماعت کا قاعدہ ہے کبھی بھی تعارض نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ قرآن اور صحیح حدیث میں کبھی ٹکراؤ ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تو کفر کا یہ لفظ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے؟ کیا جواب ہے؟ سخت وعید ہے کہ اتنی بڑا جرم ہے، کسی کو ناجائز قتل کرنا جو ہے اسے کفر کہا گیا ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے۔ واضح ہے؟ تو اس میں کیا موقف ہے؟ فعل اور فاعل میں، فعل تو کفر ہے، کیا فاعل کافر ہے؟ نہیں۔ تو نصوص کو دیکھنا چاہیے، بعض نصوص میں کفر کا لفظ واقعی آیا ہے، لیکن کیا اس سے مراد کرنے والا بھی کافر ہو گیا ہے اور دار اسلام سے خارج ہو گیا ہے؟ تو اس کے دیکھنا لازمی ہے۔ وہی حدیث دیکھ لیں آپ، ابھی گزری ہے، شراب زنا کار جو ہے، شراب خور جو ہے، چور اور ڈکیت جو ہے، ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایمان کی نفی سے نفی تو کمال ایمان کی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک فعل ہے اور ایک فاعل ہے۔ فعل زنا ہے، فاعل مومن جو زنا کر رہا ہے اس کا ایمان باقی رہا ہے۔ اور یہ حدیث بھی گزر چکی ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر فعل و فاعل میں فرق لازمی ہے کہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، فعل ہو رہا ہے، بعض کبیرہ گناہوں کو کفر بھی کہا گیا ہے، اس کے باوجود بھی فاعل کافر نہیں ہے۔ بارک اللہ، تو اس کو بہت لازمی ہے دیکھنا فعل و فاعل کو۔ تیسرا اصول الضوابط سنت جماعت کے نزدیک تکفیر کے معاملے میں مطلق اور معین۔ تکفیر مطلق، پورا گروہ کافر ہے یا پوری جماعت کافر ہے یا سارے کے سارے جو لوگ ہیں فلان حصے میں جو وہ کافر ہیں، یا متعین شخص کافر ہے، دونوں میں فرق زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اپنے لیے گمراہ ہوتا ہے، ولا تزر وازرة وزر أخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہ تھے جب تک کہ ہم رسول نہ بھیجتے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں اخبار عن عدل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا عدل انصاف کی خبر ہے اس آیت میں، وانه لا يعذب احدا الا بعد قيام الحجة عليه بارسال الرسول الیہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا
الا یہ کہ اس پر حجت قائم کی جائے رسول کو بھیجنے سے۔ رسول کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ جس تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے اور اس کے بعد اس نے انکار کیا ہے، تب تو الگ بات ہے۔ اگر پیغام پہنچے ہی نہیں ہے، جو گمراہ ہوتا ہے وہ خود گمراہ ہوتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے اسی کو فائدہ ہے نا، کسی اور کو تو نہیں ہے نا۔ سبحان اللہ۔ ایک صحیح بخاری کی حدیث میں ایک پیارا قصہ ہے، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹھے، اور بعض بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی تھی۔ دف جانتے ہیں آپ، شادی بیاہ میں طبلہ نہیں ہوتا جو دونوں طرف بند ہوتا ہے، دف ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، معروف ہے، دف جانتے ہیں آپ، اور اس کی اجازت ہے شرعاً، شادی بیاہ میں لڑکیوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ تو اپنی باپ دادوں کی تعریفیں بھی کر رہی تھیں۔ دیکھیں دور جاہلیت میں شعر و شاعری عروج پہ تھی، یہاں تک دیکھیں چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور اکثر اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتی تھی، ان کے کارنامے بیان کرتی تھی کہ وہ کتنی بہادر تھے اور کس طریقے سے ان کے سخاوت کی بات، کبھی بہادر کی بات، اور اس طرح جو حسن اخلاق تھے وہ بیان کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پہ، بیٹھ گئے، بستر پہ بیٹھے، تو ان میں سے کسی نے کہا، یعنی جنگ بدر میں خصوص طور پہ وہ تعریف کر، جو جنگ بدر میں جو صحابی تھے، ان کے جو باپ اس جنگ میں شریک تھے، تو ایک بچی نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اور ہم میں سے ایک ایسا نبی بھی ہے جو کل کی خبر جانتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل کی خبر کیا ہے؟ علم غیب ہے کہ نہیں؟ علم غیب ہے۔ اور کسی کے لیے کہنا کہ فلاں علم غیب جانتا ہے تو لفظ تو کفری ہے کہ نہیں؟ یہ کفری عقیدہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے بھی یہ سمجھے کہ وہ علم غیب جانتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقولی ہکذا، یہ مت کہو جو تم کہہ رہی ہو، وقولی کما کنت تقولین، جو پہلے کہہ رہے تھے وہی ٹھیک تھے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو، اور فوراً ٹوکا۔ یہ نہیں کہ خوشی کا موقع ہے، بچی ہے چھوٹی سی، کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، کیونکہ لفظ بہت بڑا لفظ ہے۔ علم غیب میں جانتا ہوں، اگرچہ کیا بات ہوئی، یعلم ما فی غد، کل کی خبر جانتے ہیں۔ آج بعض لوگوں کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، جو نہیں ہوا، کیسے ہوگا، وہ بھی جانتے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ قل لا يعلم ما فی السماوات والارض غیب الا اللہ، اللہ سے کوئی بھی نہیں جانتا جو کچھ زمین آسمان میں ہو رہا ہے۔ یہ علم ازلی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی مخلوق میں صرف کر دینے سے کیا کہتے ہیں؟ شرک سے کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافر ہو گئی ہے؟ نہیں، متعین بھی نہیں، اگرچہ کہنے والی ایک ہے، تعین بھی نہیں فرمائی۔ اچھا، اس میں ایک چیز بھی اور دیکھ لیں، بعض گروہ جو ہیں ان کی تکفیر کی گئی ہے، یا اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا ہے کہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ کافر ہے، یعنی جو قرآن مجید کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، یہ کیا ہے؟ کون سی تکفیر ہے؟ مطلق ہے، عام جسے کہتے ہیں، جو بھی قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، جو بھی نبی کو گالی دیتا ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک فلان شخص ہے، اس نے یہ عمل کیا ہے، کیا وہ کافر ہے؟ یہ بتا رہا ہوں کہ مطلق اور معین میں، مطلقاً جو بھی یہ عمل کرتا ہے یا جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کافر ہے۔ ایک شخص شراب نہیں پیتا لیکن کہتا ہے شراب حلال ہے، کافر ہے کہ نہیں؟ ایک شخص کہتا ہے شراب حلال ہے، ایک شخص ہے، کوئی شخص کہتا ہے شراب حلال ہے،
ایک شخص متعین تو نہیں کہ ایک شخص کون ہے؟ متعین کیا ہے ایک شخص ہے نا، یا دوسرے کوئی کہتا ہے کہ شراب حلال ہے، کافر ہے؟ فلان شخص سے بعینی ہی ایکس وائی زیڈ نے کہا ہے کہ شراب حلال ہے، یہ متعین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب مطلق بات آتی ہے تو متعین کو ذہن سے نکال دیں آپ. یہ لازمی ہے کہ جو بھی کہتا ہے تو یہ بھی کسی نے پاگل نے کہہ دیا شراب حلال ہے، کافر ہے وہ، کیونکہ ابھی تو کہا، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کہتا ہے کافر ہے، اب پاگل کیوں کافر نہیں ہے؟ اس لیے ہاں یہ بہت لازمی ہے اس کو دیکھنا. اس لیے چوتھا پوائنٹ اقامت حجت لازمی ہے. اقامت حجت کے بغیر تکفیر نہیں ہوتی. لزوم جماعت کہ تکفیر کی طرف سے اصول میں سے بہت اہم اصول ہے. اس میں بھی ہم کیونکہ 4 رول آف 4 کے جا رہے ہیں آسانی کے لیے یاد کرنے کے لیے طلباء علم کی، اور ہمارے بات بہت لمبی آپ کو پتہ ہے، ہم نے آسانی کے لیے اس کو یہ 4 کر کے تاکہ آپ کو ٹپس بھی یاد ہو جائیں. قبض حجت بھی 4 چیزوں سے ہوتی ہے جو شرطیں ہیں شروط کے اعتبار سے. پہلی شرط مکلف ہونے، تکلیف، یعنی تکلیف کہتے ہیں عاقل اور بالغ. مکلف کون ہے؟ جو عاقل اور بالغ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن 3، قلم کو اٹھا دیا گیا 3 لوگوں سے. یہ قلم کون سی ہے؟ تکلیف کی قلم، یعنی یہ مکلف نہیں ہے. کون؟ یہ 3 کون سے ہیں؟ عن النائم حتى يستيقظ، سوتے ہوئے شخص جب تک کہ اسے جاگ نہیں آ جاتی. نیند میں کسی نے کوئی کفر لفظ کہہ دیا، کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ سوتا ہوا شخص. دلیل یہ حدیث ہے. وعن الصغير حتى يكبر، وہ چھوٹا بچہ جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا. چھوٹے بچے نے کو کفری لفظ کہہ دیا، دین کو گالی دے دی، نعوذ باللہ، تو کافر ہو وہ؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فرمایا رفع القلم عن 3، ان میں سے چھوٹے بچوں بھی شامل ہیں. تیسرے پر وعن المجنون حتى يعقل او يفيق، اور پاگل سے جب تک کہ وہ اسے عقل نہیں آ جاتی واپس، یا جب تک کہ اسے جاگ نہیں آ جاتی ہے، اس کی عقل واپس نہیں آ جاتی. ابن ماجہ نے روایت کیا اور علماء نے صحیح فرماتے ہیں اس حدیث کو. تو عاقل اور بالغ ہونا لازمی ہے، پہلی شرط ہے. دوسری شرط علم کا ہونا، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، کوئی بھی شخص اس امت میں سے یہودی اور نصرانی ان بارے میں نہیں سنتا، ثم يموت، پھر وہ مر جاتا ہے، ولم يؤمن بالذي ارسلت به، اور نہیں ایمان لاتا جس چیز پر مجھے مبعوث کیا گیا ہے، یعنی اسلام کی رسالت پر ایمان نہیں لے کے آتا، الا كان من اصحاب النار، الا کہ وہ اصحاب النار میں سے ہے. سے مسلم کی معروف حدیث ہے. شرح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ففي نسخ الملل كلها، اس حدیث کے فوائد میں سے فرما رہے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو پچھلی ملتیں تھیں سب منسوخ ہو گئی ہیں. کس چیز سے؟ برسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے. وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه الدعوة الإسلام فهو معذور، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ جسے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ معذور ہے. وهذا جار على ما تقدم في الأصول، اور یہ پہلے سے اصول گزر چکے ہیں ان کے مطابق، أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، کہ کوئی حکم نہیں کسی پہ قائم کیا جاتا جب تک کہ شریعت اس تک نہ پہنچائی جائے، اور یہ صحیح قول ہے. تیسری شرط اقامت حجت کے قصد کہ جان بوجھ کے تکفیر کا لفظ کہا ہو یا عمل کیا ہو. اس کی دلیل میں سے مسلم کا معروف قصہ ہے. ایک شخص ویرانے میں چلا گیا ہے، سفر میں تو ویرانے میں پہنچ گیا ہے، صحرا ہے، ہر طرف کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی سواری اس کے ساتھ ہے، اس پہ اس کا پورا توشہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ ویرانے میں، صحرا میں زندگی آپ کی پوری جو ہے نا وہ آپ کے کھانے پینے میں ہوتی ہے. تو اس کو تھکا ہوا تھا، ایک درخت کے سائے کے نیچے آ کے سو گیا. آنکھ کھلی تو اس کی جو سواری وہ غائب، اونٹ بھاگ گیا اس کا. تو
کافی پریشان تھا، اب کیا ہوگا؟ تو جب اس نے دیکھا بس اب ہلاک ہونے والا ہوں، کچھ بھی نہیں، بڑا انتظار کے بڑا ڈھونڈا، کچھ بھی نہیں ملا، تو اچانک اس نے دیکھا اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، شدید خوشی ہوئی. ثم قال من شدت الفرح، تو اس شخص نے خوشی کی شدت میں کہہ دیا، دیکھیں ذرا جملہ دیکھیں کہا کیا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. وہ کہنا کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، تیرا ہی کرم ہے، تیرا ہی احسان ہے. اخطا من شدت الفرح، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اخطا من شدت الفرح، سے خطا ہو گئی ہے خوشی کی شدت سے، بہت زیادہ خوش ہو گئے، زبان نے کہا، یعنی عقل نے کام نہیں کیا اور زبان پر بھی غلط لفظ نکل آیا ہے. تو قصد نہیں تھا، اس لفظ کا قصد نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں کہا. چوتھی شرط، اختیار کا ہونا لازمی ہے. بے اختیاری میں اگر کوئی بات کی گئی ہے یا مجبوری میں کوئی بات کی گئی ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل میں، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، الا کہ جسے مجبور کیا جائے یا مجبور کیا گیا جب کہ اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے کفر سے سینے کو کشادہ کیا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تو اس میں کیا پیغام ہے؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ شاہد ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے جب کہ اس کے دل میں اطمینان ہے، ایمان ہے. دوسرے قسم کو جو اصول و ضوابط اقامت حجت کے لیے، وہ ہے رکاوٹوں کا ختم ہونا. شرطوں کا ہونا لازمی ہے اور رکاوٹوں کا نہ ہونا لازمی ہے. سب سے پہلی رکاوٹ تکفیر کے معاملے میں کیا ہے؟ جہالت. اس کی دلیل میں یہ حدیث جو گزر چکی ہے، ربیع بنت معوذ، جب اس جاریہ نے، اس لڑکی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، جاہل تھی، پتہ نہیں تھا اسے کہ میں جو کہہ رہی ہوں بہت بڑا لفظ ہے، حرام ہے، جائز نہیں، اس کو علم نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ تکفیر نہیں ہو، کیونکہ جہالت جو ہے وہ رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے. دوسری رکاوٹ بھول یا خطا. اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. ابن ماجہ نے روایت کیا، امام البانی صحیح فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً تجاوز فرمایا میرے امت سے، یعنی معاف فرما دیا. کس چیز کو؟ الخطأ، خطا کو، والنسیان اور بھول، وما استکرہوا علیہ جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہے، اس کی معافی ہے. اور حدیث میں ابھی گزرا قصہ اس مسافر کی جس کی سواری اسے غائب ہو گئی، اور جب اس نے سواری کو جب ہلاک ہونے اس کو یقینی ہوا، پھر اچانک اس کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے، تو یہ کفر لفظ اس کی زبان سے نکل گیا، اللہم انت عبدی وانا ربک. اخطا من شدت الفرح، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہاں پر کیا ہوئی؟ اس سے خطا ہو گئی ہے. اگلی رکاوٹ جو مجبوری. اگر کوئی مجبور ہو جاتا ہے، کوئی کسی پہ کفری لفظ کہنے پر مجبور کر دیتا ہے یا کفر عمل کہنے مجبور کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کافر ہے. کافر ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، تمہارے دل کی حالت کیسی ہے. اس پہ قصہ بھی معروف قصہ سیدنا عمار بن یاسر کا قصہ جو ہے، اس مجبور کیا گیا کہ آپ کو برا بلا کہیں، تو شدید مارا پیٹا، قتل کی دھمکی دی، تو مجبور نے کہہ دیا کچھ. پھر عرض کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا؟ مجھے ان ظالموں بہت مارا پیٹا اور قتل کی دھمکی بھی دی، تو میں نے
آپ کی طرف سے کچھ ایسے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، اگر دوبارہ سے تم بھی دوبارہ ایسے کہہ دینا، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کفر یا قول یا کفر فعل، پھر اگر کوئی مجبور کسی کو کر دے تو کفر لازم نہیں آتا۔ اور حدیث میں گزر چکا ہے ان اللہ قد تجاوز امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، شاہد کیا وما استکرہوا علیہ۔ اور آخر میں چوتھے نمبر پہ تأویل۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افترقت اليہود علی 71 فرقہ، یہودیوں 71 فرقے بنے، واحدۃ فی الجنۃ و70 فی النار، ایک جنت میں 70 جہنم میں۔ وافترقت النصارى على 72 فرقہ، نصارہ کے 72 فرقے بنے، 71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جنت جہنم میں اور ایک جنت میں۔ والذی نفس محمد بیدہ، اور ذات قسم جس کی محمد کی جان جس کے ہاتھ میں ہے، لتفترقن امتی علی 73 فرقہ، میری امت لازمی 73 فرقوں میں بٹے گی۔ واحدۃ فی الجنۃ و72 فی النار، ایک جنت میں جائے گی اور 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے۔ قیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من ہم، کون ہے جو ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے؟ قال الجماعہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ الجماعہ۔ ابن ماجہ نے روایت کی، علامہ نے صحیح فرماتے ہیں۔ امام خطابی معالم السنن میں فرماتے ہیں قال ابو سلمان الخطابی ستفترق امتي على 73 فرقه، اس حدیث کے تعلق سے فيه دلاله على ان هذه الفرق كلها غیر خارجین من الدین، کہ سارے فرقے جو ہیں دین سے خارج نہیں ہیں، کہ جہنم رسید بھی ہیں لیکن کافر نہیں، دین سے خارج نہیں ہیں۔ وہ کیسے؟ اذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعلهم كلهم من امته، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی امت میں قرار دیا، کیا فرمایا؟ امتی، میری امت میں سے۔ وفيه ان متأول لا يخرج من الملة وان اخطأ في تأويله، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ تأویل کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص سے خطا بھی ہو جاتی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ تو تأویل کی وجہ سے، یعنی تأویل جو ہے رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اصول جماعت کے تکفیر کے تعلق سے کیا ہے۔ اب سوال یہ کہ عقیدہ کے اصول کیوں ہے تکفیر کا معاملہ؟ یعنی عقیدے سے کیا تعلق، کلمہ توحید سے کیا تعلق ہے اس کا؟ عقیدے کے اصول یا ایمان کے اصول میں سے کیوں ہے؟ نمبر ایک، دلیل موجود ہے کہ تکفیر کا معاملہ جو ہے وہ بہت سنگین معاملہ ہے، اور ایمان اور کفر کی بات ہو رہی ہے، اور کفر ایمان کی ضد میں ہے، تو دلیل تو موجود ہے۔ اور دوسری بات، رد اہل بدعت، جن لوگوں نے بغیر اصول و ضوابط کی تکفیر کی ہے، ان کا رد کرتے ہوئے جماعت کے علماء نے اور سلف نے تکفیر کو عقیدے کے اصول میں شامل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ ایمان لے کے آتا ہے جیسے کہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس وہ شدید شقاق میں ہے، فرقے میں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہی انہیں کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جو وہ کہتے وہ خوب سنتا ہے، جو دل میں چھپاتے وہ خوب جانتا ہے۔ میرے بھائی ایک ہی راستہ ہے، سلف کا راستہ ہے، سبیل المؤمنین ہے۔ جس کا عقیدہ، جس کا ایمان صحابہ سلف جیسا نہیں ہے تو یقیناً وہ شقاق میں لازمی ہے، تفرقہ لازمی ہوگا۔ امت میں دیکھ لیں کتنی فرقے ہیں۔ اگر راستہ صحابہ والا ہوتا، اگر عقیدہ صحابہ جیسا عقیدہ ہوتا، اگر ان کا ایمان اور ایمانی مسائل جو ایمانیات جو ہیں صحابہ اور سلف جیسے ہوتے تو واللہ تفرقہ نہ ہوتا۔ اللہ کا فرمان بالکل واضح ہے۔ یہ تفرقہ، شدید شقاق اور یہ اختلاف کیوں ہوا، تفرق کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ صحابہ جیسا عقیدہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ کا منہج اختیار نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ جیسی فہم نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے جیسا کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اصول کس نے بنایا ہے تکفیر کے معاملے کو؟ ہمیں کہتے ہیں اصول ایمان میں سے تکفیر بھی ایک اصول ہے۔
آئے دیکھتے ہیں. ہم نے سلف کی بات کی ہے. سب سے پہلے امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اہل سنت نہ اہل قبلہ کے بارے میں کسی عمل کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے جنت اور نہ دوزخ کی گواہی دیتے ہیں. یہ نیکوکار کے لیے امید رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ڈرتے بھی ہیں، اور بدکاروں کے بارے میں ڈرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اس کے لیے رکھتے ہیں. اور جو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے گناہ کیا ہوگا، اب دیکھ کبیرہ گناہ کی بات ہو رہی ہے، جس سے جہنم کا عذاب اس پر واجب ہو جاتی ہے، مگر اس نے توبہ کر لیا ہوگا تو اس گناہ پر بغیر اصرار کیے ہوئے اللہ سے ملا ہوگا تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ وہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے. اور جو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس پر اس دنیا میں اس گناہ کی حد قائم ہو چکی ہوگی تو وہ اس کے لیے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر آئی ہے. اور جو اپنے گناہوں پر بغیر توبہ کیے ہوئے مصر رہا، جس کی وجہ سے اس پر سزا واجب ہو گئی، اب غور سے سنیں، اب اس نے توبہ بھی نہیں کی، کوئی کفارہ بھی اس کا نہیں ہوا، اور اس کو موت آ گئی گناہ کرتے ہوئے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے، تو اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے سپرد ہے. اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے. اور جو اللہ سے کفر کی حالت میں ملے گا تو وہ اسے عذاب دے گا اور اسے معاف نہیں کرے گا. کفر کی حالت اور ہے، کبیرہ گناہ اور ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا معاملہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا عدل و انصاف سے اسے سزا دے جہنم میں، جیسے کہ حدیث میں کیا ہے، جس کے دل میں جو کرائے کے وزن کے برابر بھی خیر یا ایمان باقی، وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. کون؟ یہی لوگ ہیں کبیرہ گناہ کرتے رہے، توبہ نہیں کی، زندگی میں موت آ گئی ہے، توبہ کا موقع نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ چاہے پر عدل و انصاف سے اتنی سزا دے جتنی کہ ان کے گناہ ہے. جب گناہ سے دھل جائیں گے، صاف پاک ہو جائیں گے، تب جنت میں چلے جائیں گے. لیکن اگر کوئی کفر پہ مر گیا ہے تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہے. اور یہ امام العلقائی شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ جلد نمبر 1 میں، اور آگے جتنی بھی میں حوالے بیان کروں گا اور سلف کے اقوال جہاں پہ علماء کے میں بیان کروں گا، یہی حوالہ یاد کر، اس لیے الگ سلائڈ میں سے بیان کر دیا ہے کہ سب کے یہی حوالے ہیں. یہ ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس میں شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ، ہم اصول ایمان کی بات کر رہے ہیں اور عقیدہ کے اصول کی بات کر رہے ہیں. تکفیر کا مسئلہ بیچ میں آیا کہ نہیں آیا؟ محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. اچھا، مزید وضاحت دیکھیں آپ. امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے 1000 سے زیادہ اہل علم سے ملاقات کی. کتنی؟ 1000 سے زیادہ. کہاں پہ؟ یہ بھی سنیں ذرا. اہل حجاز میں سے، اور مکہ اور مدینہ، کوفہ، بصرہ، واسط، بغداد، شام اور مصر کے اہل علم سے، ان سے میں نے بار بار ملاقاتیں کی. سبحان اللہ، ایک دفعہ نہیں، ایک تو 1000 سے زیادہ، پھر پورے عالم اسلامی کی سیر کرنی، اسی مقصد کے لیے علماء سے ملنا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم حدیث کے لیے. اور ایک مرتبہ نہیں، بار بار ملاقات کی، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں، پھر ایک کے بعد دوسرے زمانے میں. میں 46 سال سے زیادہ ان کو پاتا رہا. کتنے سال لگ گئے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 46 سال. اچھا، اور وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے. ان سالوں میں شام، مصر اور جزیرہ 2 مرتبہ، اور بصرہ 4 مرتبہ، کئی سال میں گیا، اور حجاز میں 6 سال، اور میں گن نہیں سکتا کہ خراسان کے محدثین کے ساتھ میں کتنی بار کوفہ اور بغداد گیا. پھر آگے فرماتے ہیں میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب اجماع ان مسائل پہ ہے. اور یہ کتاب کون سی بتائی؟ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ. یہ عقیدے کے اصولوں کی بات ہو رہی ہے. ان میں سے کئی چیزوں کا ذکر ہے جو شاہد ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں وہ کون جن سے ملاقاتیں کی 1000 سے زیادہ علماء سے، جو امام بخاری کے استاد سمجھے جاتے ہیں. وہ اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. واضح ہے؟ وہ اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی تکفیر
کسی گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء الى آخر الآیہ، سورۃ النساء۔ امام راضی سے مراد امام راضیین، ابو حاتم اور امام ابو زرع الرازی، یہ بھی معروف محدثین ہیں، سلف صالحین میں سے، اسی زمانے کے لوگ ہیں، بہترین زمانے کے لوگ ہیں، لوگوں میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کرنے والے اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، اور ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اور ہم ان کے پوشیدہ امور ان کے پوشیدہ امور کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں۔ باطن میں کیا ہے، دل میں کافر ہے کہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سپرد ہے۔ جو قول و فعل ان سے ہوا ہے، جو کبیرہ گناہ انہوں نے کیا ہے، ان کی تکفیر ہم نہیں کرتے۔ باطن کفر تو ان کو رب جانے، ظاہر جو ان سے گناہ ہوا ہے، اس گناہ کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کی وجہ سے کفر لازم نہیں آتا ہے۔ امام علی بن المدینی امام بخاری کے استاد ہیں اور احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں۔ اب غور کریں ذرا، امام احمد بن حنبل کی وہی بات جو ابھی گزر چکی ہے، اور اہل سنت اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں بھی کسی عمل کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے، نہ جنت و نہ دوزخ کی گواہی دیتے ہیں الی آخر۔ دیکھیں ایک ہی لفظ، دیکھیں وہی الفاظ ہیں۔ اس تسلسل سے ہمیں یہ علم حاصل ہوگا، یہ ہمیں یہ علم ملا ہے کہ استاد ہے، اس کا شاگرد ہے، پھر ان کا شاگرد ہے، پھر آگے تک اس طریقے سے یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ اہل سنت والجماعت تکفیر کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اصول ایمان کیوں ہے اور کس نے بنایا ہے۔ آخری پوائنٹ رہ گیا، چوتھا پوائنٹ، اہل بدعت کا کیا عقیدہ ہے۔ آخر میں آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت جماعت کا ریوائز کر لیتے ہیں۔ کون بتائے گا 4 پوائنٹ سنت جماعت کے تکفیر کے تعلق سے کیا اصول ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دلیل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 2 علم اور انصاف، نمبر 3 یقین اور سچ، اور نمبر 4 اصول اور ضوابط، خاص اصول ضوابط کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ اہل بدعت کا عقیدہ تکفیر کے تعلق سے سب سے پہلے خواہش نفس کے مطابق بات کرتے ہیں، نہ اللہ جل شانہ کا کوئی فرمان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے۔ علم اور انصاف کی جگہ جہالت اور ظلم سے کام لیا ہے۔ یقین اور سچ کی جگہ شک اور جھوٹ کی بنیاد پر تکفیر کی ہے، اور بغیر اصول و ضوابط کے تکفیر کی ہے۔ اور یہ لازم و ملزوم چیزیں، خواہش نفس انسان کو ہلاک کر دیتی ہے اگر شریعت کے اندر اسے نہ ڈھانپ لیا جائے، شریعت کی حدیں نہ لگ جائے نا، تو خواہش نفس ہمیشہ امارۃ بالسوء، ہمیشہ برائی کی طرف آمادہ کرتی رہتی ہے۔ اور جب خواہش نفس بے قابو ہو جاتی ہے، پھر ایک حد پار کر لیتی ہیں، پھر جہالت بھی ہوتی ہے، ظلم بھی ہوتا ہے، شک کی بنیاد پر بات کی جاتی ہے، اور جھوٹ بھی تراشا جاتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹا الزام جو ہے وہ کفر کا ہے، تکفیر کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی یہودی یا کوئی نصرانی کسی مسلمان کی تکفیر کرے گا، ان کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ویسے دشمن ہے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا آج مسلمانوں میں سے ایسے مسلمان موجود ہیں، چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو، جماعتیں ہوں یا افراد ہوں، جنہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو محمد المقدسی، یہ کون ہے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے دیکھیں کہتا کیا ہے۔ کہتا ہے آج پوری کی پوری دنیا دار الکفر ہے، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ بھی، مکہ اور مدینہ میں بھی جو لوگ موجود ہیں، یہ جو طواف کر اللہ تعالیٰ کے گھر کا، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد الحرام میں، ایک نماز 1,00,000 کا اجر و ثواب، سارے کافر ہیں، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ثمرات الجہاد صفحہ نمبر 83 میں۔
آگے کہتا ہے سیذکر من یخشی، اس کی دوسری تصنیف صفحہ نمبر 3 اور 4 میں کہتا ہے بے شک ان حکومتوں کا کفر چاہے کفر اصلی ہو یا کفر ردت ہو، یہود و نصارہ کے کفر سے بدتر ہے. وہ قرآن سارے کافر ہیں اور ان کا کفر یہود و نصارہ کے کفر سے بدتر ہے. میزان الاعتدال میں صفحہ نمبر 5 میں کہتا ہے. یہ سوچ کہاں سے ہے اس بندے کو؟ یہ نظریہ جو ہے اس کو تکفیر کا کہاں سے آیا ہے؟ ذرا یہ بھی عجیب بات سن لیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. یہ شخص کہتا ہے اخوان المسلمین معروف تنظیم ہے، جماعت ہے مصر کی، جنہوں نے ہماری پرورش کی ہے. اخوان مسلم پرورش کس کی ہے؟ اس جناب کی، محمد مقدسی کی. کس چیز پر پرورش کی ہے؟ سید قطب اور اس کے بھائی یعنی محمد قطب اور مودودی کی کتابوں سے، جیسے ظلال یعنی فی ظلال القرآن جو تفسیر ہے سید قطب کی، اور معالم یعنی معالم علی الطریق اس کی دوسری تصنیف ہے. ہماری ہدایت کے ابتدائی دور میں، ہدایت کی ابتدا یہاں تھی، انتہا کہاں پہ ہوئی کہ مکہ مدینہ میں کوئی بھی مسلمان باقی نہیں، سب کافر ہیں. جب ابتدا غلط ہوتی ہے تو انتہا بھی لازمی اس سے بڑی غلط ہو. عجب بات دیکھیں، اخوان مسلمین تنظیم آج بھی موجود ہے. سید قطب دنیا سے چلا گیا لیکن اس کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں. مودودی بھی چلا گیا لیکن تعلیمات آج بھی زندہ ہیں. اس شخص کی یعنی ہدایت کی دور سے کیا مراد ہے؟ جب نہیں التزام جب دین کے اندر میں آیا اور شریعت کے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور جیسے وقت آتا ہے انسان کو کبھی گناہوں سے توبہ کر کے کوئی صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، تو اس نے گناہوں سے تو دنیا داری سے گناہوں سے تو توبہ کر لی ہے، اور اس نے کہا چلے ہم کوئی علم کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور لوگوں سے جڑ جاتے ہیں اور جو ہدایت کا راستہ اپناتے ہیں. تو اس کو ہدایت کا راستہ کہاں پہ ملا؟ ظاہر جو دین کی بات کریں، داڑھی والے جو ہوتے ہیں اور وہ جو نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس انسان جاتا ہے کہاں جاتا ہے؟ دیکھیں ماحول کیسے بدل دیتا ہے انسان کو. اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں؟ ان هذا علم دین فانظر عمن تاخذون دینکم. یہ علم دین ہے، تم دیکھ لو کہ اپنا دین کس سے تم حاصل کر رہے ہو. گھر سے نکلا تھا اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے. علماء اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں نا، مومن متقی اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتا ہے کہ نہیں؟ گناہوں سے توبہ کی اس نے، بدکاروں سے توبہ کی ہے، لیکن ماحول کون سا اپنایا ہے؟ اخوان المسلمین سید قطب کی کتابیں پڑھی، خود کہہ رہا ہے فی ظلال القرآن و معالم علی الطریق، یہ وہ کتاب جس میں تکفیر بھری ہوئی ہے. آگے بتاؤں گا میں، چند مثال آپ کے سامنے رکھوں گا میں، لیکن انجام دیکھیں آپ. یہ شخص کون ہے؟ محمد مقدسی، ایمن الظواہری، سب جانتے ہیں نا؟ یہ تو سب جانتے ہیں نا؟ اس وقت قاعدہ کا سربراہ ہے. کہتا ہے ابو محمد مقدسی کے بارے میں، وہ علم اور تصنیف میں بھرا سمندر ہے اور دعوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بڑی تعریفیں کی ہیں، ان کے نزدیک بڑا عالم ہے. یہ بن لادن کے استادوں میں سے ہے، ابن ظواہری کے بھی استاد بڑھ کے بڑے اماموں میں سے ہے. علم کا بھرا ہے، یہ بھرا سمندر ہے علم کا. علم کیا ہے؟ تکفیر، کہ آج مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان باقی نہ رہا. ان کے نزدیک یہ علم کا بھرا سمندر ہے. اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ، صحاب ویب سائٹ جو سلفی نہیں ہے. صحاب دو ہیں، ایک سلفی صحاب ویب سائٹ ہے جو الحمدللہ جو سلفی ہے، اور اس میں صحیح چیزیں آپ کو ملیں گی عربی میں. جو عربی جانتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں بھائیوں سے کوئی اسے فائدہ استفادہ حاصل کرتے رہیں. سلفی علماء کے اس میں اقوال ہیں، اس میں آرٹیکلز ہیں، کتابیں ہیں، بہت اچھی ویب سائٹ ہے. اور ایک ہے صحاب، ہاں وہ .net ہے، جی ہاں، لیکن یہ جو ہے صرف صحاب کے نام سے ہے. اور اس میں امن الظواہری بلاد وغیرہ وغیرہ کا انٹرویو آپ کے یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو. تو دیکھنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی علم کے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ مصیبتیں آپ کو اور بھی ملیں گی. دوسری مثال لیتے ہیں، سید قطب کو میں نے نام لیا ہے، دیکھیں سید قطب کیا کہتا ہے.
فضلاء القرآن تفسیر کی کتاب، ذرا غور سے، فضلاء القرآن تفسیر کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1634 میں کہتا ہے آج کل مسلمان جہاد نہیں کر رہے ہیں، اور اس لیے کہ آج کل مسلمان پائے ہی نہیں جاتے۔ اسلام اور مسلمانوں کے وجود کا مسئلہ ایسا ہے جسے آج علاج کی ضرورت ہے۔ مسلمان پائے نہیں جاتے۔ دوسری جگہ سے مزید وضاحت، فضلاء القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1057 میں کہتا ہے آج زمانہ گھوم کر وہاں آ گیا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن یہ دین انسانیت تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ پہنچا۔ آج پوری انسانیت مرتد ہو چکی ہے، سنیں، آج پوری انسانیت مرتد ہو چکی ہے اور بندوں کی عبادت اور باطل مذاہب کے ظلم کی طرف پلٹ گئی ہے اور لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ گئی ہے، گرچہ ان میں سے ایک گروہ اذان کے منارے پر لا الہ الا اللہ کو دہرانے پر باقی ہے۔ اذان بھی دیتے لیکن مسلمان ہی کافر ہیں، کافر ہیں، اذان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کلمہ پڑھتے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری انسانیت مرتد ہو چکی ہے۔ یہ کتابیں پڑھی ہیں ابو محمد مقدسی نے، اور اس جیسے کئی ہیں۔ محمد مقدسی ایک نام ہے، ایسے کئی جوان، ایسے کئی لوگ آج بھی موجود ہیں جو سید قطب کی تعلیمات، مودودی کی تعلیمات سے تکفیر کا سبق لے چکے ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، جماعت الدعوہ، مجلۃ الدعوہ مارچ 1992 میں صفحہ نمبر 2 پہ کہتے ہیں اے پاکستان کے صدر مملکت، وزیر اعظم، وزراء اور حکومتی کارندوں، قانون سازوں اور قانون کی تشریح کرنے والے اور نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داروں، آگے پھر کہتے ہیں تمہارے کفر میں بلکہ تمہارے طاغوت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اپنے حلال و حرام کے ضابطے اور قوانین بتاتا ہے وہ اللہ کے مقابلے پر اپنے آپ کو رب بناتا ہے۔ تمہارے کفر میں بلکہ تمہارے طاغوت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ کسی کو چھوڑا ہے؟ سارے کافر ہیں۔ آخر میں ابوبکر بغدادی کون ہے؟ یہ داعش کا سربراہ، اپنا عقیدہ اور داعش کا دستور بیان کرتے ہوئے کہتا ہے چونکہ آج سارے مسلمان ممالک میں طاغوت کے احکام اور شریعت بلند ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان سارے ممالک کے حکمران اور فوج کافر ہیں اور ان سے قتال قابض صلیبی سے بھی زیادہ واجب ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ داعش یعنی یہ تعلق سے یوٹیوب ویڈیو کلپ ابھی بھی موجود ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ چند مثالیں تھیں، وہ لسٹ بہت لمبی ہے، مزید اگر آپ نے دیکھنا ہے تو ابھی کچھ دن پہلے جو درس گزرا ہے، کچھ مہینے پہلے، یاد ہے کون سا درس تھا؟ پورا ٹائٹل بھول گئے؟ داعش و تکفیر میں کھوئی خلافت اور داعش کا قصہ، جلدی بھول جاتے ہیں ہم لوگ، اس میں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی اور بھی اقوال آپ کو مل جائیں گے تکفیر کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔